قدرتی حسن سے مالا مال دور دراز اور سب سے بڑی ریاست الاسکا کا 10 کروڑ ایکڑ سے زیادہ رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، جن میں سپروس نامی درخت سب سے عام ہے۔ میلوں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جنگل اور سرسبز میدانوں میں سپروس کی بہتات نظر آتی ہے، لیکن جو چیز دیکھنے والے کو حیران کرتی ہے وہ اس کا بدلا ہوا رنگ ہے۔ یہ بارک بیٹل یعنی درخت کی چھال کھانے والے کیڑے کا حملہ ہے، جس نے صنوبر کے اس درخت کے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے کو متاثر کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے جو چپکے سے اس درخت کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر اپنے باقی ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیتا ہے، اور یوں یہ خوبصورت ہر موسم میں سرسبز رہنے والا مقامی درخت دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹل یا کیڑا نیچے گر جانے والے آگ سے جھلسے ہوئے پہلے سے کمزور اور چھوٹے پودوں پر حملہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ عموماً انسانی سرگرمیوں کو قرار دیا جاتا ہے، جن میں آگ کو مناسب طریقے سے نہ بجھانا اور گرے ہوئے گلے سڑے درختوں کو ٹھکانے نہ لگانا بھی شامل ہے۔ بارک بیٹل نے بہت بڑے رقبے کو متاثر کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بیٹل کا حملہ ہو جانے کے بعد اسے ختم کرنا یا اس کا علاج ممکن نہیں۔ ہاں، اس سے قبل سپرے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، لیکن کروڑوں ایکڑ رقبے پر سپرے تقریباً ناممکن ہے۔ جیسن موان کہتے ہیں کہ بھمرا یا کیڑا درخت پر حملے کے بعد اگر اپنے باقی ساتھیوں کو اس دعوت میں شریک نہ کرے تو کیڑا لگنے کے بعد بھی صنوبر کے درختوں کے زندہ بچ جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ یہ حملہ پہلی بار 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جس میں 9 لاکھ ایکڑ رقبہ متاثر ہوا، اور پھر دوبارہ اس آفت کا آغاز سن 2016 میں ہوا۔ اگر حملہ شدید ہو تو درخت ختم ہو جانے میں محض چند ہفتے لیتا ہے، دوسری صورت میں اسے مرنے اور اس پر لگی باریک سوئیوں جیسے پتوں کو رنگ بدلنے میں 1 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس حملے میں تنا یعنی لکڑی محفوظ رہتی ہے اور اسے تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس مردہ درخت کو جنگل سے ہٹانا ضروری ہے، جس پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی۔ یہ لاکھوں ایکڑ رقبہ اگر ایک ادارے کی ملکیت ہوتا تو شاید کوئی ایک حل نکل بھی آتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کئی نجی ادارے، کئی لوگوں کی ذاتی ملکیت اور گھروں کے سین میں لگے پودے شامل ہیں، اور ان سب کا کسی ایک رائے پر متفق ہونا بہت مشکل ہے۔ تاہم ہم سب سے رابطے میں ہیں اور کسی لائے عمل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس برس الاسکا آنے والے بہت سے سیاحوں کو کچھ علاقوں میں ہرے بھرے جنگلات کی جگہ براؤن اور کالے جنگلات نظر آئیں گے، جو شاید ان کی آنکھ پر گراں گزریں، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس کا تعلق موسم سے بھی ہے۔ جیسن موان کہتے ہیں کہ اس بھنورے یا بیٹل کے پنپنے میں ایک اہم کردار موسم اور گلوبل وارمنگ یعنی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر موسم معتدل رہے تو اس کیڑے کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا۔